मेरा महरम इश्क सीज़न 2 इस कलम महर नूर किस्त नंबर 34। जिस वक्त रायम की गाड़ी हवेली से बाहर निकली, इसी वक्त अजहान की गाड़ी हवेली में दाखिल हुई। आज हुनैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। वो गाड़ी पौच में पार करता हुआ गाड़ी से बाहर निकला, घूमकर दूसरी तरफ आया, फिर फ्रंट डोर खोला। उसने एहतियात से अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हुनैन उसके हाथ पर वज़न डालती हुई बहुत मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकली थी। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सर पर तो ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई थी, लेकिन आग ने वैसे नुकसान पहुँचाया था। घुटनों को छूती ग्रे फ्रॉक पहने उसने कंधों के गिर्द ब्राउन कलर की शॉल ले रखी थी। उनके पीछे ही दूसरी गाड़ी हवेली में दाखिल हुई, जिसमें हेज़ल और हाला थी। वो दोनों पिछले 3 दिनों से उन दोनों के साथ ही हॉस्पिटल में मौजूद थे। उसके पाँव पर चोट आई थी, इसलिए पाँव पर बैंडेज की गई थी। वो छोटे छोटे कदम लेती हुई चल रही थी। अज़खान देख सकता था कि वो तकलीफ़ में है। अगर ज़्यादा दर्द हो रही है तो मैं उठा सकता हूँ। उसने आहिस्ता से झुककर हुनैन के कान में सरगोशी की। हुनैन एक पल के लिए सर से लेकर पैर तक ब्लश कर गई, फिर फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ठीक है। डॉक्टर ने कहा था कि बेहतर होगा इससे चंद कदम चलने दिया जाए, इसलिए अज़खान उसे चलने से नहीं रोक रहा था। वो लोग हवेली के अंदर दाखिल हुए तो हवेली में इतनी खामोशी थी जैसे कोई हो ही ना। हवेली में क्या हुआ था ये सारे ही जान गए थे, लेकिन फ़िलहाल किसी ने भी हुनैन को नहीं बताया था। वो हैरानी से आसपास देख रही थी। यहाँ इतनी खामोशी क्यों थी, वो समझ न सकी। वो अज़खान के बाजू को मजबूती से पकड़े एक एक सीढ़ी चढ़ती ऊपर फ्लोर तक आई तो वो सारे दूसरे फ्लोर में ही बैठे हुए थे और रानिया के कमरे से उसके रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसकी आवाज़ सुनती हुनैन परेशान हुई थी। उन सबके चेहरे देखकर जान सकती थी कि यहाँ कुछ तो हुआ है, लेकिन फ़िलहाल अज़खान उसे किसी भी किस्म की टेंशन नहीं देना चाहता था। वो वहीं रुक गई थी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलें? अज़खान ने उसका ध्यान इन सब लोगों से दूर करना चाहा, लेकिन हुनैन अब भी खौफज़दा निगाहों से इन सबको देख रही थी और अज़खान की आवाज़ से नैना की नज़र उस तक गई। उसने किस कदर कलस कर यह सीन देखा था वही जानती थी। अज़खान का एक हाथ उसके कंधे के गिर्द था और दूसरा हाथ उसके हाथ को मजबूती से पकड़े हुए था। नैना अंदर तक जलकर राख हो गई। उसके जिस्म में गुस्से की लहरें तेज़ हुई थीं। हाथों की मुठ्ठियाँ भींचकर उसने अपना गुस्सा काबू कर लिया। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं हुनैन शाह। हुनैन को नफरत से घूरते हुए उसने एक सरगोशी की थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन रखे। ज़िंदगी और मौत देने वाला सिर्फ खुदा है। अगर वो चाहे तो कोई किसी को मरते हुए बचा नहीं सकता, और अगर वो चाहे तो कोई किसी को चाहकर भी मार नहीं सकता। हुनैन जब मुसलसल उसी तरह देख रही थी तो अज़खान ने दोबारा से मुखातिब किया, नैन। उसकी धीमी सी सरगोशी पर हुनैन की नज़रों का ज़ाविया बदला। उसने इन्हीं खौफज़दा निगाहों से अज़खान को देखा था। अमीर, रानी, वह मुश्किल दो अल्फाज लबों से अदा कर पाई थी। उसके पीछे ही हेज़ल और हाला भी ऊपर आ चुकी थीं और अब फ़रियाल को देख रही थी, जो चेहरा झुकाए अपने आंसू ज़ब्त कर रही थी। हेज़ल की नज़र शावेज़ थक गई, जो बिल्कुल ऐसे बैठा था जैसे पत्थर ही हो गया हो। अज़खान ने उस वक्त मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ भी नहीं हुआ, तुम ऊपर चलो, फिर इस बारे में बात करते हैं। तुम्हें भी आराम करना है। अज़खान इतना कहते साथ उसे लिए ऊपर की जानिब बढ़ गया। तीसरे फ्लोर में दाखिल होने के बाद वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और अब आराम से हुनैन को बेड पर बिठा रहा था। उसकी कमर के पीछे उसने नरम तकिया रखा ताकि उसे तकिया भी तकलीफ़ न दे, क्योंकि उसकी कमर भी क्योंकि उसकी कमर पर भी ज़ख्म थे। उसके दोनों पाँव बेड पर रखने के बाद अब वो ब्लैंकेट खोलकर उसके ऊपर दे रहा था। रानिया को क्या हुआ है? वो क्यों रो रही थी? और सारे नीचे क्यों परेशान थे? वो टक टक कर बहुत मुश्किल से इतनी बात पूछ पाई थी। अज़खान उसके करीब होकर बैठा, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़े। कुछ भी नहीं हुआ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो कुछ परेशान है। तुम परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस तुम आराम करो, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके माथे पर लब रखते हुए अज़खान ने बेड से उठ गया। हुनैन कुछ मुस्तरब सी इसको देखती रह गई। आखिर क्या हुआ था जो वो इससे छुपा रहा था? वो ड्रेसिंग रूम में जाकर गायब हो गया और हुनैन वहाँ तकियों के सहारे लेटी कब सो गई उसे एहसास न हुआ। कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाहर निकला तो हुनैन सो चुकी थी। उसके आसपास वो इसके पास आया एक बार, फिर उस पर ब्लैंकेट ठीक से देते उसके माथे पर लब रखे वो अब अपने कमरे की तेज़ लाइट्स बंद करता कमरे से बाहर जा रहा था। वक़्त का काम है गुज़रना, और वक़्त गुज़र ही जाता है, लेकिन जिस पर गुज़रता है उसे ही एहसास होता है कि ये वक़्त कितनी तकलीफ़ देता है। 10 दिन मज़ीद गुज़र चुके थे। ये 10 दिन हवेली में किस आसेब की तरह गुज़रे। रानिया मज़ीद खामोश होकर रह गई थी। राइम्स के बाद हवेली वापस नहीं आया। ना ही वो किसी से कोई बात कर रहा था, ना ही वो किसी का फ़ोन उठा रहा था। सारे अपनी अपनी जगह बहुत परेशान थे। वो किसी से कोई बात भी नहीं करना चाहती थी। बस सारा दिन कमरे में बंद रहती, कभी हानिया तो कभी अनाया या फिर फ़रियाल। बस ये 3 लोग ही थे जिनकी वो कोई बात सुन रही थी। शावेज़ में तो हिम्मत ना हो सकी कि वो इसके सामने जाता और उसे अपने सीने से लगा पाता। आखिर वो बाप उसके सामने किस मुँह से जाता कि वो अपने बेटे की हिफाजत ही नहीं कर पाया। हुनैन मुकम्मल तौर पर कमरे में बंद थी। अज़खान ने फ़िलहाल कोर्ट जाना बंद कर दिया था। वो ख़ुद मुकम्मल तौर पर हुनैन का ख्याल रखने के लिए उसके पास मौजूद था। वो इन 10 दिनों में ही इस हुनैन को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था, ना ही कोई शरारत कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आग ने उसे जहाँ जिस्मानी तकलीफ़ दी है,
وہاں وہ اندر سے بھی تکلیف کا شکار ہے۔ وہ زخم بظاہر تو ٹھیک ہو جائیں گے لیکن آگ کا زخم درد بہت دیتا ہے، اور وہ جانتا تھا حنین درد میں ہے۔ اس نے حنین کا کمرہ دوبارہ رینوویٹ کروانے کے بارے میں سوچا تھا۔ آگ نے کمرے کا کافی نقصان کر دیا تھا، سارا فرنیچر جل کر راکھ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ دیواریں بھی کالی ہو گئی تھیں۔ اس لیے اذہان نے سوچا تھا کہ وہ اس کمرے کو بالکل پہلے جیسا بنوا دے گا، لیکن حویلی میں جو ماحول تھا اس کے رہتے وہ بھی خاموش تھا۔ اذہان 2 گھنٹوں کے لیے کسی ضروری کام سے باہر گیا تھا، اور وہ جاتے ہوئے ہیزل کو بتا کر گیا تھا، اور یہ بات نینا نے سن لی تھی۔ اذہان کے جانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حنین تکیوں کے سہارے بیڈ پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولے نینا کو دیکھا، جو آنکھوں میں حقارت اور نفرت لیے قدم قدم چلتی اس کے پاس آ رہی تھی۔ پھر وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ کیا حال ہو گیا تمہارا حنین شاہ؟ اس نے جھکتے ہوئے لہجے میں طنز کیا۔ حنین کا چہرہ بے تاثر رہا۔ دیکھا، جو دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگاتے ہیں پھر وہ خود آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور حنین بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا کوئی کسی سے اتنی نفرت بھی کر سکتا ہے؟ بس وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تو تم چاہتی تھی میں مر جاؤں؟ حنین نے اسی بے تاثر لہجے کے ساتھ جواب دیا تو نینا کھل کر مسکرائی تھی۔ خیر، چاہتی تو میں اب بھی یہی ہوں کہ تم مر جاؤ۔ اس کے ایک لفظ میں صرف نفرت تھی۔ حنین کے دل میں کہیں اندر کچھ گھائل ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی وہ گھائل پن نمایاں ہوا۔ تو نینا نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ اب تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کبھی تم سے نفرت نہیں تھی، لیکن جب تم میرے اور اذہان کے درمیان آئی تب مجھے تم سے نفرت ہو گئی، اور میں جانتی ہوں تمہاری موت ہی نجات ہے۔ جب تک تم زندہ رہو گی کبھی بھی میں اذہان کو حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ اس کا لہجہ بات کرتے ہوئے آخر میں پھر ایک بار نفرت آمیز ہو گیا۔ حنین نے دکھ اور تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا نینا؟ تم یہ سمجھتی ہو کہ تم سچی ہو، بس تم حق پر ہو، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تم دونوں کے درمیان کبھی نہیں آئی، بلکہ تم ہم دونوں کے درمیان آئی تھی۔ 15 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور میں 15 سالوں سے اذہان شاہ کی بیوی ہوں۔ تم بتاؤ، تمہارا ایسا کون سا تعلق ہے سوائے ایک کزن ہونے کے؟ حنین کے الفاظ بہت سادہ تھے، لیکن نینا کے دل میں کسی کانچ کے ٹکڑے کی طرح پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بہت تیز ہوئی تھی۔ وہ نکاح نہیں، بس بڑوں کی غلطی تھی۔ بڑوں نے اذہان پر اپنا فیصلہ تھوپا تھا۔ وہ اس بار کچھ غصے سے گرجی تھی، لیکن حنین کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اچھا، اگر وہ بڑوں کی غلطی تھی تو پھر اذہان شاہ چاہتا تو مجھ سے رشتہ ختم کر سکتا تھا۔ میں نے اسے فورس نہیں کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے، وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ اس بار نینا بالکل خاموش تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت صرف تم ہی وہاں پر موجود تھی، تم نے ہی آگ لگائی تھی نا؟ حنین کی بات پر ایک پل کے لیے نینا کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اگلے پل وہ اپنے تاثرات چھپا گئی۔ مجھے کیا ضرورت آگ لگانے کی؟ جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں پھر وہ بھی اسی آگ میں جلتے ہیں۔ اتنا کہتے ساتھ نینا قدم پیچھے لینے لگی۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں نینا کہ وہ آگ تم نہیں لگائی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے مار کر تم اذہان شاہ کی زندگی میں آ سکتی ہو تو تم غلط ہو۔ اگر میں نہ بھی ہوتی تب بھی میرا شوہر کم سے کم تم جیسے لڑکی سے نکاح تو ہرگز نہ کرتا، کیونکہ میرا اذہان شاہ کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ آخری بات حنین نے بھی کچھ تلخی سے کہی تھی کہ نینا کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ نینا نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ وہ مسٹرڈ کلر کی شرٹ اور بلیو کلر کی جینس میں تھی۔ یقیناً حنین کی بات اس کے حلیے کی وجہ سے تھی۔ وہ 2 قدم آگے ہوئی، اپنی آنکھیں حنین کی آنکھوں میں گاڑی۔ حنین بے تاثر لہجے کے ساتھ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ رہی تھی۔ میری بد دعا کہ تم مر جاؤ، تمہیں ایسی موت آئے کہ تمہاری روح تڑپتی رہ جائے، پھر بھی تمہیں سکون نہ ملے، تم مرنے کے بعد بھی بے سکون رہو، کیونکہ تم نے مجھ سے اذہان شاہ کو چھینا ہے۔ اور ہاں، میں نے لگائی تھی آگ، اگر مجھے موقع ملا تو میں تمہیں بار بار ماروں گی، تم جو کر سکتی ہو وہ کر لو۔ وہ حنین کے کانوں میں زہر اگلتی ہوئی پیچھے ہو گئی تو حنین کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تو ثابت کر دیا تم نے کہ تم بھی ارتضیٰ شاہ کا ہی خون ہو۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو نینا کے کانوں میں اترا۔ تو ثابت کر دیا تم نے کہ تم بھی رملہ شاہ کی بیٹی ہو۔ نینا کے وجود میں شرارے پھوٹ پڑے تھے۔ تو ثابت کر دیا تم نے کہ جیسی ماں ہو ویسی بیٹی ہوتی ہے۔ حنین بول رہی تھی، مسلسل بول رہی تھی، اور نینا کے اندر چنگاریاں بھرتی جا رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا وہ حنین کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا، لیکن ضبط کر گئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ مت بھولو تم بھی اسی ارتضیٰ شاہ کا خون ہو۔ نینا نے بھی پلٹ کر وار کیا تھا تو حنین دل کھول کر مسکرائی تھی۔ بالکل، میری رگوں میں بھی اس ارتضیٰ شاہ کا خون ہو سکتا ہے، لیکن اس خون پر عالم شاہ کا خون حاوی ہو چکا ہے۔ حنین نے آخری بات کہی تھی اور بس اس سے زیادہ نینا وہاں رکنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ حنین کو زج کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن حنین کی باتوں نے اس کی روح کو تڑپا دیا تھا۔ جیسے ہی نینا کمرے سے باہر نکلی، حنین کی آنکھیں جن میں پختگی تھی وہ لمحوں میں بھیگی تھیں۔ دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اسے نینا سے یہ امید نہیں تھی۔ آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بے مول ہوتے گالوں پر پھسل گئے۔
یہ تم نے کیا کر دیا نینا؟ کہ تم نے نفرت میں مجھے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تم خود تباہ ہو جاؤ گی۔ وہ جب اپنے خیالوں میں الجھی ہوئی تھی محسوس نہ کر سکی، دروازہ کھلا اور اسخان اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے جا رہے تھے اور اسخان شاہ پریشان ہوا فوراً اس تک پہنچا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے حنین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نین، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ پل میں پریشان ہوا تھا۔ حنین جیسے ہوش میں آئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی تو نہیں؟ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا کوئی آیا تھا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اسخان کو جیسے شک ہوا تھا۔ نینا آئی تھی اور یہ بتا کر گئی ہے کہ وہ آگ اس نے لگائی تھی۔ اگر اسے موقع ملا تو وہ بار بار مجھے مارنے کی کوشش کرے گی۔ حنین صاف کوئی سے کام لے گئی اور اسخان کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب آئیں۔ اگلے ہی پل وہ بیڈ سے اٹھا تھا۔ میر، حنین نے اس کو بازو پکڑے سے روکا تھا کیونکہ وہ اسخان کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ چکی تھی، لیکن اسخان بنا اس کی کوئی بات سنے اپنا بازو چھڑواتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور 2 منٹ بعد ہی وہ نینا کے کمرے میں موجود تھا۔ آگ تم نے لگائی تھی؟ اسخان خود پر ضبط کرتے سوال پوچھ رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں کیوں آگ لگاؤں گی؟ میرا دماغ خراب ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے آگ لگانے کی؟ کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا ہوگا۔ نینا فوراً مکر گئی تھی۔ اسخان 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں نینا کہ میری بیوی سے دور رہنا۔ اگر اس سے آئندہ ایک خراش بھی آئی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ تم نے ابھی تک میری سافٹ سائڈ دیکھی ہے، مجھے مجبور مت کرنا کہ میں تمہیں اپنا اصلی روپ دکھاؤں۔ اسخان سختی سے کہتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکلا اور نینا بے یقینی سے اسخان کا یہ اجنبی روپ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے ساری زندگی اسخان شاہ کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لہجے میں صرف نینا کے لیے نفرت تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے پوری قوت سے اپنے ہاتھ میں موجود فلاور واز دیوار میں دے مارا۔ میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی حنین، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کی ایک دھمکی اس کمرے میں گونجی تھی۔ اسخان واپس کمرے میں آیا تو خود کو ریلیکس کیا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حویلی میں مزید کسی قسم کی بدمزگی ہو۔ پہلے ہی سارے رانیہ کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ ان سب کو ایک اور پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اب اسے نینا سے محتاط رہنا چاہیے۔ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ نینا کو واپس بھیج دے گا۔ اس نے آہستہ سے حنین کو اپنے ساتھ لگایا اور اب اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اور حنین بھی آسودگی سے مسکرا دی۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے۔ وہ بے چینی سے لانچ میں ٹہل رہی تھی جب کاشف لانچ میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ اب کیوں اتنی بے چین ہو؟ کاشف کی آواز پر اس نے پلٹ کر کاشف کو دیکھا۔ پریشان نہیں ہوں، بس کچھ سوچ رہی ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تو وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے جیا کے پرسوچ چہرے پر نظریں دوڑائیں۔ تم جانتے ہو جب ایک انسان شکار کو پکڑتا ہے، اسے پنجرے میں بند کرتا ہے، پھر شکار کے تڑپنے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بہت سکون ملتا ہے۔ اور کاشف جیا کی بات ہرگز نہیں سمجھا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ بے حد کنفیوز ہوا تھا۔ جیا صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے شکار کو دبوچا، اسے پنجرے میں قید کیا، لیکن اس کا تڑپنا نہیں دیکھ پائی، تو بس سوچ رہی ہوں آج اس کی تڑپ دیکھی ہوں اور مجھے بھی تو پتہ چلا کہ میری دی گئی مار دشمن پر کیسی لگی ہے۔ کیا وہ زندہ رہنے کے قابل بچا ہے یا پھر دی اینڈ؟ مکروہ ہنسی ہنستی ہوئی وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی چابیاں پکڑتی شاہ ولی جانے کے لیے تیار تھی اور کاشف بس بے بسی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا چیز تھی یہ؟ 2 گھنٹے بعد وہ رانیہ کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مرجھائی ہوئی رانیہ دونوں گھٹنوں کو سمیٹے وہ اپنا سر گھٹنوں پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ کہ تم نے اپنا کیا حال کر لیا رانیہ؟ جیا نے مصنوعی ہمدردی سے کہا۔ کتنی آنسو تھے جو رانیہ کی آنکھوں سے بہتے گالوں پر پھسلنے لگے۔ اس رات تو تم بالکل ٹھیک تھی جب تم رائم کے ساتھ وہاں سے نکلی تھی۔ پولیس والے آئے تھے، ہم سب سے بھی پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ اس رات کیا ہوا۔ اس کی بات پر رانیہ بالکل خاموش رہی۔ فی الحال وہ کسی سے بھی اس بارے میں کچھ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے خاموش دیکھتے دوبارہ جیا نے بھڑکانا چاہا۔ میرے خیال سے تمہیں ایک بار رائم سے بات کرنی چاہیے۔ تم آخری بار اس کے ساتھ تھی، کیا پتہ وہ شخص رائم ہی۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ جب رانیہ تیزی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ خدا کا واسطہ جیا، اپنی یہ بکواس بند کر لو، اس وقت میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ زندگی میں پہلی بار رانیہ نے جیا سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ جیا کو اندر تک تب چڑھ گئی، لیکن بظاہر وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ میں تو بس تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ شخص کوئی اور نہیں رائم ہی ہو۔ اس نے ایک بار پھر رائم کا نام لیا۔ وہ ایسے نہیں ہے، میں جانتی ہوں، رائم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تم کچھ نہیں جانتی، اگر رائم کو کوئی جانتا ہے تو صرف میں ہوں۔ اس کے لہجے میں آج بھی رائم کے لیے محبت تھی، مان تھا، عزت تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ شخص کبھی بھی رائم نہیں ہو سکتا، اور اس کا اتنا یقین دیکھتے ہوئے جیا کے اندر تک لاوے بھڑک اٹھے تھے۔ خبردار، آج کے بعد اگر تم نے رائم کے بارے میں ایسی کوئی بات کی، میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ رانیہ نے انگلی اٹھائے اسے اتنی سختی سے وارن کیا کہ ایک پل کے لیے جیا خاموش ہو گئی۔ اگلے ہی پل وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ جیا پلٹی تو سامنے دروازے میں عنایا کھڑی تھی۔ عنایا دروازے سے آگے بڑھی اور قدم قدم چلتی جیا کے پاس آئی۔ تم کیسی دوست ہو؟ بجائے اسے کوئی حوصلہ دینے کے، اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے، تم اس کے دماغ میں زہر بھر رہی ہو۔
انایا غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کے منہ پر چلائی تھی۔ میں تو بس جیا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر انایا نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ بس بہتر ہوگا تم اسے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ انایا کے لہجے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی اور جیا اپنی اتنی انسلٹ پر کڑوے گھونٹ بھرتی ہوئی حویلی سے باہر نکل آئی۔ اس نے گاڑی گاؤں کے حدود سے باہر نکالتے ہی روک دی۔ اس کے اندر غصے کا بال تیز ہو رہا تھا، جسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اب بھی رانیہ رائم پر یقین کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ رائم نے کسی کو کوئی بات نہیں بتائی۔ تم نے میری انسلٹ کی۔ صحیح کہتے ہیں، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ تمہاری اکڑ تو آج بھی وہیں کی وہیں ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا رانیہ، تمہیں میری انسلٹ کرنے کا حق نہیں تھا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ جیا کیا کر سکتی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی اپنا موبائل نکال رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل میں کوئی دوسری سم ڈالی اور اب وہ رانیہ کے نمبر پر اس سم سے کچھ پکچرز اور کچھ ویڈیوز کو سینڈ کر چکی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں بدلہ لینے کی آگ تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ رائم خود ہی تمہیں بتائے، لیکن نہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے تمہیں مجبور کرنے کے لیے کہ تمہیں رائم سے نفرت کرنی ہے۔ بہت محبت ہو رہی ہے نا تمہیں رائم سے؟ کیا کہہ رہی تھی کہ رائم تو ایسا کر ہی نہیں سکتا؟ تو لو دیکھ لو، وہ کوئی اور نہیں، وہ رائم ہی تھا۔ جیا ایک بار پھر غصے سے چلاتی ہوئی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ میں نے موقع دیا تھا، تمہیں دوسری بار موقع دیا کہ رائم کو چھوڑ دو، لیکن نہیں، تمہیں تو اس رائم کے ساتھ رہنا ہے۔ جاؤ، آج کے بعد تم رائم کی شکل سے بھی نفرت کرو گی۔ جیا زہر اگلتی ہوئی اپنی گاڑی کو لے کر اب گاؤں سے باہر نکل گئی تھی۔ رانیہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی واش روم سے باہر نکلی تو باہر ہی انایا موجود تھی۔ رانی، انایا نے محبت سے پکارا تھا، لیکن رانیہ جیسے زندہ لاش بن گئی تھی۔ پلیز انایا آپی، میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، یہاں سے جائیں۔ اس نے سختی سے کہتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکال جانے کا اشارہ کر دیا۔ انایا اس کے بعد کا بنا برا منائے اس کی حالت سمجھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آئی۔ کتنے ہی دن ہو گئے تھے اس نے رائم کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے غصے سے رائم کو کمرے سے باہر نکال تو دیا تھا، لیکن اب اندر ہی اندر تکلیف سے تڑپتی ہوئی چور تھی۔ اس نے اپنا موبائل ڈھونڈنا چاہا، لیکن سارا کمرہ کھنگالنے کے بعد اسے اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے ملا۔ اس سے پہلے وہ رائم کا نمبر ملاتی تو اسکرین پر کچھ ویڈیوز اور فوٹوز کسی ان نون نمبر سے شو ہوئیں۔ رانیہ نے لاشعوری طور پر ان ویڈیوز اور فوٹوز کو دیکھنے کے لیے کلک کر دیا، لیکن جیسے جیسے وہ دیکھ رہی تھی ویسے ویسے اس کا سانس رک رہا تھا۔ رانیہ کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہوا، آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ اس کے سر پر پوری حویلی کی عمارت آن گری تھی، یا شاید سر پر آسمان پھٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہت تیزی سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ رانیہ کو زندگی کا سب سے بڑا دھچکا یہ جان کر لگا تھا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں، رائم تھا، وہ درندہ رائم تھا۔ وہ بے حد بے یقین تھی۔ وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز بس کچھ سیکنڈز کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزری تھیں، لیکن سارا سچ بیان کر گئی تھیں۔ رانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد پھیلا کر خود کو جیسا چھپایا تھا، اسے زمانے میں بدنام کرنے والا کوئی اور نہیں، رائم تھا۔ اس وقت رانیہ کا دل چاہا وہ اپنی جان لے لے۔ اس کے جسم کو نوچنے والا بھیڑیا نہیں، وہ اس کا رائم کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ 10 بار مر کر زندہ بھی ہو جاتی تب بھی اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ وہ رائم ہے، مگر افسوس یہی سچ تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور وہ اتنی زور سے چلائی کہ سارے بھاگتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے کان پر ہاتھ رکھے بس چلا رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا بہت بڑا اور بہت بھیانک سچ پتہ چلا تھا، ایسا سچ جس نے رانیہ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ انایا جلدی سے اس کے پاس آئی، اس کے دونوں ہاتھ پکڑنے چاہے۔ رانیہ کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہانیہ بھی بہن کی حالت دیکھتے خون کے آنسو پیتی رہ گئی۔ فریال آگے بڑھی اور رانیہ کے پاس بیٹھی۔ میری جان کیا ہوا؟ وہ بہت پیار سے پوچھ رہی تھی۔ بہت مشکل سے رانیہ نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود تھا۔ سب تباہ ہو گیا ماما، سب تباہ، وہ بے بسی سے آہستہ آواز میں کہتی ہوئی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ ان سب کو کیا بتاتی؟ وہ کسی کو بھی اتنا بھیانک سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ بس وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ شاہ حویلی پر رات اتر آئی تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ اس سچ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن کچھ تھا جو وہ مس کرتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک بھی سراغ نہیں آ رہا تھا۔ سوہان نے یہ کیس بند کروا دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ پولیس کو اس کیس میں مزید انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اس کیس کو ہینڈل کر لیں گی، اور یہ اس نے رائم کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ رائم کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی اس شخص کو ڈھونڈ لے گا، اس معاملے میں کسی کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی بیوی کا معاملہ ہے اور وہ خود ہی اسے پرسنلی دیکھ لے گا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی بھی اس معاملے میں پڑھیں، اس لیے اسقان اور ذہان دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ وہ حویلی میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے رانیہ کے کمرے میں جانے کا سوچا۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ تقریباً سبھی اپنے کمروں میں آرام کرنے کی نیت سے جا چکے ہوں گے۔ اسے امید تھی کہ رانیہ سو رہی ہوگی، اس لیے وہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس کی امید کے برعکس وہ واش روم سے باہر نکل رہی تھی۔ آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں، چہرہ زرد ہو گیا تھا۔
बाल सारे कमर पर बिखरे पड़े थे। उसे अपनी कोई होश नहीं थी। सादी सी क्रीम और येलो कलर की शर्ट ट्राउज़र में वो बिना दुपट्टे के कमरे के वस्त तक आ चुकी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने दरवाज़े की तरफ देखा। राइम बेबसी से उसे देख रहा था। रानिया की आंखों में कुछ ज़ख्मी हुआ था। वो दरवाज़ा बंद करते हुए उसके करीब आया। इससे पहले वो कुछ कहता, रानिया का नाजुक हाथ पूरी कुव्वत से उठा था और राइम के चेहरे पर थप्पड़ का निशान छोड़ गया। राइम बेहद बेयकीन था। उसने चेहरा उठाया, सामने देखा तो रानिया सिर्फ अंगारा आंखों से उसे नफरत से देख रही थी। अगले ही पल उसने राइम का कॉलर दबोचा था। मोहब्बत, मान, यकीन, भरोसा, कस्में, वादे, सब कुछ तबाह कर दिया आपने। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बाप के बाद सिर्फ आपसे मोहब्बत की थी, लेकिन आपने मुझे तबाह कर दिया राइम। आप तो कहते थे कि मैं आपकी आधी दुनिया हूँ। क्या कोई अपनी दुनिया को इस तरह तबाह करता है? वो आज सारे लिहाज तोड़ती हुई चिल्लाई थी और राइम लम्हों में जान गया था कि वो सारा सच जान चुकी है। निया मेरी बात। उसके अल्फाज अभी मुंह में थे कि रानिया एक बार फिर चीख पड़ी, मर गई निया, आपने अपने हाथों से मार दिया। खबरदार, अगर आज के बाद आपने मेरा नाम अपनी इस गंदी ज़ुबान से लिया। वो बेड तक गई। अपना मोबाइल उठाकर उसने उसी कुव्वत से राइम के सीने पर दे मारा जो राइम के सीने से लगता ज़मीन बोस हुआ था। आज मुझे कोई अनजान शख्स वीडियोज़ और फ़ोटोज़ के ज़रिए ये बता रहा है कि मेरा अपना शौहर मेरा मुजरिम है। न जाने वो वीडियोज़ कहाँ कहाँ वायरल हो चुकी होंगी। वो तकलीफ़ों से तड़पती हुई चीखी थी। राइम के अंदर कुछ ज़ख्मी हो गया। मैं समझती थी कि शायद आप सबसे अलग हैं, लेकिन आप भी इन आम मर्दों जैसे निकले, सिर्फ हवस के पुजारी। उसके अल्फाज तक पिघलता हुआ शीशा जो राइम शाह के वजूद में अंदर तक उतर गया। उसके अल्फाज राइम के दिमाग में किसी हथौड़े की मानंद बजते हुए महसूस हुए थे। अगले ही पल उसने रानिया को दोनों कंधों से पकड़ा था। तुम सारा सच जाने बिना इस तरह मेरी मोहब्बत को गाली नहीं दे सकती। वो भी कुछ गुस्से से चिल्लाया था। रानिया ने बिना डरे बिना घबराए अपने कंधे के गिर्द उसके दोनों हाथ झटक दिए। आपने मेरी ज़ात को गाली बना दिया। हवेली की मुलाजमाएं मेरे बारे में बातें कर रही हैं। मेरी सारी दोस्तें जान गई हैं कि मैं एक रेप विक्टिम हूँ, क्योंकि पुलिस ने इनसे तफ्तीश की थी। मुझे एक रेप विक्टिम कहा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं आपकी मोहब्बत को गाली दूँ। और मेरा क्या? आपने मेरी ज़िंदगी को एक गाली बना दिया। आपने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया राइम। काश आप कभी मेरी ज़िंदगी में आ ही ना होते। आपके लिए आज से रानिया शावेज शाह हमेशा के लिए मर गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा अपना शौहर एक दरिंदा है। उसके अल्फाज नहीं थे, वो तेज़ाब था जो बार बार राइम के कानों में जा रहा था। उसकी आंखों से कितने ही आंसू टूट कर गिरे थे और इसकी बेड में जज्ब हो गए। उसने एक बार फिर रानिया को दोनों कंधों से सख्ती से पकड़ा और इसकी सुर्ख होती आंखों में अपनी सुर्ख होती आंखें गाड़ी। तुम मेरी बीवी थी, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी इज़्ज़त थी, तुम मेरी इज़्ज़त हो, और मैं अपनी ही इज़्ज़त के साथ ऐसा क्यों करूँगा? हमें ट्रैप किया गया निया, किसी ने ये जानबूझ कर किया है। कोई चाहता कि तुम मुझसे नफ़रत करो। ये जिसने भी किया है मैं उसे ढूंढ लूँगा। मैंने कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, मुझे मजबूर कर दिया गया था। इस ड्रग ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, मेरे हवास सलब कर चुकी थी। इतना कहते साथ रायम ने उसे छोड़ दिया। वो 2 कदम पीछे हो गया। मैं जानता था जिस दिन तुम्हें यह बात पता चली तो मुझसे नफ़रत ही करोगी, और मैं सिर्फ़ एक चीज़ से डरता हूँ निया, कि तुम मुझसे कभी भी नफ़रत मत करो। लेकिन शायद ये नफ़रत मेरे हिस्से में आई है। मैं साबित करूँगा कि मैं बेकसूर था, लेकिन तुम्हारे अल्फाज सारी ज़िंदगी मेरी रूह को झंझोड़ते रहेंगे। तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझ पर यकीन है, सिर्फ़ एक बार तो मुझ पर यकीन करके देखती। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम जिन हालात से गुज़र रही हो, उन हालात में तुम्हारा गुस्सा करना नॉर्मल है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दिल तो अंदर से फट रहा था, लेकिन बज़ाहिर उसने कह दिया था, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसने आखिरी बात तकलीफ़ से कही थी। फिर नफ़ी में सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और रानिया ने एक नज़र अपने हाथों को देखा। फिर वो वहीं तज़ानो ज़मीन पर गिरी थी और फूट फूट कर रो पड़ी। दिल दुखाने की कोई वजाहत नहीं होती राइम, आपने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। मुझे शदीद नफ़रत हो रही है आपसे, बेतहाशा नफ़रत। इस वक्त मुझे सिर्फ 2 लोगों से नफ़रत हो रही है, एक रानिया राइम शाह, दूसरा राइम इस्लाम शाह। उसके लबों से एक बेबसी सी सरगोशी निकली थी। रोती हुई आंखें, इनमें झलकती सुर्खी, चमकती मकनातीसी नरमी, उसका जर्द चेहरा और मुरझाई रूह। वो ज़मीन पर बैठी दोनों हाथों में चेहरा छिपाए अब फूट फूट कर रो रही थी। ज़िंदगी में पहली बार उसे राइम इस्लाम शाह से नफ़रत महसूस हुई थी, शदीद नफ़रत, बेतहाशा नफ़रत। जारी है।